अस्सलाम वालेकुम। ये वाक़या एक ऐसी माँ और एक ऐसी बीवी का है जो पूरी दुनिया के लिए मिसाल है। बीवी फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अपने सब्र, सादगी और मोहब्बत से औरतों के लिए रहनुमाई का रास्ता दिखाया। चलिए जानते हैं उनकी ज़िंदगी का सफ़र कैसा था। नाज़रीन, ये कहानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की बीवी और हसन व हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की माँ बीवी फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की ज़िंदगी और उनके वफ़ात के वाक़े की है। ये कहानी एक ऐसी दास्तान है जो उनकी सखावत, सब्र और अल्लाह और अपने शौहर की खिदमत में उनकी साबित कदमी को बयान करती है। उनकी ज़िंदगी फाकों में गुजरी, फिर भी उन्होंने कभी भी किसी फ़कीर को खाली हाथ नहीं लौटाया। माँ बीवी फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा एक बार एक बुजुर्ग औरत बीवी फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास आई और बोली, रसूल की बेटी, मैं 3 दिन से भूखी हूँ, मुझे कुछ खाने को दो। बीवी फातिमा ने कहा, आप 3 दिन से भूखी हैं और मैंने 7 दिन से रोटी तक नहीं देखी। अभी थोड़ा सा जौ मिला है, आप बैठो, मैं इसे पीसकर रोटी बनाती हूँ और मैं आपको खिला दूंगी। बीवी फातिमा ने चक्की से आटा तैयार किया, रोटी बनाई और वह सब उस औरत को दे दिया। अपने लिए कुछ भी ना रखा। उस औरत ने कहा, आप भी तो भूखी हैं, अपने लिए भी कुछ रख लो। बीवी फातिमा ने जवाब दिया, जो चीज़ सदका कर दी जाए उसका कोई भी हिस्सा अपने लिए नहीं रखते। नाजरीन, ये थी रसूल की बेटी की सखावत। एक दिन दोपहर को हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर से निकले। उस वक्त आप भूखे थे। रास्ते में उनकी मुलाकात हज़रत अबू बकर सिद्दीकी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से हुई। उस वक्त भी भूखे थे। आप दोनों को लेकर हज़रत अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के बाग में लेकर गए। वहाँ आपकी खिदमत में खजूर का एक गुच्छा और एक बकरे का गोश्त पेश किया गया। जब खाना खाया गया तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गोश्त को अलग करते हुए फरमाया, इसे मेरी बेटी फातिमा के घर भेज दो, वह कई दिनों से भूखी है। नाजरीन, बीवी फातिमा ने कभी अपने शौहर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को परेशान नहीं किया। एक रिवायत में आता है कि एक बार हज़रत अली घर आए और बीवी फातिमा से खाना मांगा। बीवी फातिमा ने फरमाया, घर में 3 दिन से कुछ नहीं है, एक दाना भी नहीं है। हज़रत अली ने पूछा, फातिमा, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? बीवी फातिमा ने जवाब दिया, मेरे अब्बा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे रुखसती के वक्त नसीहत की थी कि मैं कभी तुमसे मांग कर तुम्हें तकलीफ न दूं, इसीलिए मैंने कुछ नहीं कहा। नाजरीन, रसूल की बेटी की जिंदगी अक्सर फाकों में गुजरी। कई दिन बीत जाते थे और घर में खाने को कुछ न होता, लेकिन जब कोई गरीब उनके दरवाजे पर आता तो बीवी फातिमा उसे कभी खाली हाथ न भेजती। जो कुछ भी होता उसे उठाकर दे देती और कहती, इसे बेचकर रोटी ले लो और पेट भर लो। एक रिवायत में आता है कि एक मर्तबा सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा शदीद बीमारी में मुब्तला हो गईं। बुखार की वजह से उन्हें नींद भी नहीं आ रही थी। उनके शौहर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो भी उनके साथ सारी रात जागते रहे। पिछले पहर जब सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की आँख लग गई तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अजान के वक्त नमाज की अदायगी के लिए मस्जिद नबवी तशरीफ़ ले गए। सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा भी नमाज अदा करने में मशगूल हो गईं। नमाज के बाद हमेशा की तरह अपने कामों में मशगूल हो गईं। जब हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आए तो देखा सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा चक्की पीस रही हैं। उन्होंने फरमाया, फातिमा, क्या तुम्हें अपने ऊपर रहम नहीं आता? तुम शदीद बीमार हो और फिर भी तुम चक्की पीस रही हो। बीवी फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, मैं अपने फ़राइज़ की अदायगी में कभी गफलत ना करूँगी, यहाँ तक कि मुझे मौत आ जाए। मेरे वालिद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत और आपके तमाम खिदमत का हुक्म दिया है। नाजरीन, ये थी बिनते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस्तिकामत। बीवी फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को दहेज में सिर्फ एक कमीज दी थी। शादी के कुछ ही अरसे बाद एक साहिल मांगने वाला सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के दरवाजे पर आया और सदाएं देने लगा, नबी के घर वालों, मैं एक फ़कीर हूँ, मोहताज हूँ, मुझे कुछ अता कीजिए, मुझे कुछ दिया जाए। फिर सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने इरादा किया कि मैं इसे अपनी पुरानी कमीज दे दूंगी, लेकिन फिर ख्याल आया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फरमान है,
تم اس وقت تک فلاح کامیابی نہیں پا سکتے جب تک اپنی وہ چیز راہ خدا میں نہ دے دو جو تمہیں سب سے زیادہ عزیز ہو۔ پھر سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنی وہ قمیض جو ان کے پیارے بابا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے دہیز میں دی تھی اٹھا کر اس ساحل کو دے دی۔ ناظرین، نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی ایسی تھی کہ ان کے کئی دن فاقوں میں گزر جاتے تھے، لیکن جب کوئی مانگنے والا دروازے پر آتا تو جو کچھ بھی ان کے پاس ہوتا اسے عطا کر دیتی اور کسی کو بھی خالی ہاتھ لوٹانا پسند نہ کرتی۔ ناظرین، ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کی بہت بڑی شان ہے۔ اسی طرح ایک بار بیوی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا گھر کے تمام کام نپٹا کر چکی پیس رہی تھی اور ساتھ میں رو بھی رہی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ گھر میں تشریف لائے اور دیکھا کہ گھر کے سارے کام ہو چکے ہیں، لیکن بیوی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا چکی پیستے ہوئے رو رہی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے فاطمہ، تو کیوں رو رہی ہے اور اتنا سارا آٹا ایک ساتھ کیوں پیس رہی ہو اور یہ پانی کس لیے گرم ہو رہا ہے؟ بیوی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ روتے ہوئے فرمانے لگی، اے میرے شوہر، میں نے ایک خواب دیکھا ہے کہ میرے بابا جان کچھ تلاش کر رہے ہیں۔ جب میں نے ان سے پوچھا، اے بابا جان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کیا تلاش کر رہے ہو؟ تو میرے پیارے بابا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میری پیاری بیٹی فاطمہ، میں تجھے تلاش کر رہا ہوں۔ بیوی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ روتے ہوئے فرمانے لگی، آج کا دن میرا اس دنیا میں آخری دن ہے، آج مجھے اللہ سے جا ملنا ہے، آج آپ کا اور میرا ساتھ ختم ہو جائے گا، آج میرے بچوں کے سر سے ماں کا سایہ اٹھ جائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ یہ بات سن کر زور زور سے رونے لگے اور فرمایا، فاطمہ، ابھی تک تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بچھڑنے کا غم میرے سینے سے نہیں گیا اور اب تم اپنے بچھڑنے کی بات کر رہی ہو، میں اس جدائی کو کیسے برداشت کروں گا؟ تو بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، جس طرح آپ نے میرے بابا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا غم برداشت کیا، اسی طرح میری جدائی کا بھی غم برداشت کیجیے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر پوچھا، اتنا پانی کیوں گرم ہو رہا ہے اور اتنا سارا آٹا ایک ساتھ کیوں پیس رہی ہو؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے فاطمہ، آج کے دن بھی تم کام کر رہی ہو، تم نے بہت کام کر لیا ہے، اب آرام کرو۔ بیوی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ روتے ہوئے فرمانے لگی، اے میرے پیارے شوہر، آپ کے بھی تو حق ادا کرنے ہیں، اپنے بچوں کے بھی حق ادا کرنے ہیں۔ میں پانی اس لیے گرم کر رہی ہوں تاکہ اپنے دونوں بچوں کو اپنے ہاتھوں سے گزراتی بنا کر کھلا سکوں۔ میں آپ لوگوں کے کپڑے دھو چکی ہوں تاکہ آپ کو میلے کپڑے نہ ملیں اور آپ لوگ دھلے ہوئے کپڑے پہن سکیں۔ میرے بعد میرے بچوں کو کون آٹا پیس کر روٹیاں بنا کر کھلائے گا؟ یہ کہہ کر بیوی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ زور زور سے رونے لگی اور ساتھ میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی رونے لگے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں سمجھا کر اٹھانے کی کوشش کی اور کہا، یہ سب کام مت کرو۔ تبھی بیوی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طبیعت اور بھی زیادہ بگڑنے لگی، انہیں تیز بخار چڑھنے لگا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی رو رہے تھے، بیوی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی رو رہی تھی۔ اتنے میں حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے۔ جب انہوں نے اپنے ماں بابا کو روتے ہوئے دیکھا تو دونوں دوڑ کر اپنے ماں کے سینے سے لگ گئے۔ ناظرین، ذرا سوچئے وہ کیسا عالم ہوگا، وہ کیسا منظر ہوگا جس ماں کو پتہ چل جائے کہ آج میں اس دنیا سے رخصت ہونے والی ہوں، آج میں اس دنیا کو چھوڑ کر جانے والی ہوں، آج میں اپنے بچوں سے جدا ہونے والی ہوں۔ میرے بچوں کو کون کھانا کھلائے گا؟ میرے بچوں کو روز رات میں کون سلائے گا؟ ان کے دل پر کیسا غم گزرتا ہوگا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ زور زور سے رونے لگے اور بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی رونے لگی۔ اپنے ماں باپ کو روتا ہوا دیکھ کر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے پوچھا، اے ابا جان، آپ کیوں رو رہے ہو؟ لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کچھ بھی نہ بول سکے۔ پھر وہ معصوم بچے بیوی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھنے لگے، اے امی جان، آپ کیوں رو رہی ہو؟ بیوی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، تم دونوں اپنے نانا جان کی قبر پر چلے جاؤ۔ ناظرین، حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ
اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے نانا سرکار دو عالم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر چلے جاتے ہیں اور وہیں بیٹھ جاتے ہیں۔ قبر کے اندر سے صدا آتی ہے، اے میرے پیارے بچوں، تم لوگ اپنی ماں کے پاس واپس چلے جاؤ، میرے پاس تو تم آتے ہی رہو گے، لیکن آج اپنی ماں کو جی بھر کے دیکھ لو، آج کے بعد تمہاری ماں تمہیں کبھی نظر نہیں آئے گی۔ جب یہ بات امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے کانوں میں پڑی تو وہ دوڑتے ہوئے گھر چلے گئے اور اپنی ماں کے سینے سے لپٹ کر زور زور سے رونے لگے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی رو رہے تھے اور بیوی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی رو رہی تھی اور ان کے دونوں ننھے شہزادے بھی آنسو بہا رہے تھے۔ اسی بیچ بیوی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طبیعت اور بھی زیادہ خراب ہونے لگی۔ انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے 3 باتیں کہیں۔ پہلی بات، اگر میں نے آپ کے ساتھ کبھی کوئی کوتاہی کی ہو، آپ کی کسی حکم کی نافرمانی کی ہو، کوئی غلطی کی ہو تو میرے شوہر مجھے معاف کیجیے گا۔ یہ سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ روتے ہوئے بولے، اے فاطمہ، تو نبی کی بیٹی ہے، تو نے اپنا حق پوری طرح سے ادا کیا، میں تجھ سے ہمیشہ خوش ہوں اور راضی رہا ہوں، مجھے تجھ سے کوئی شکوہ نہیں۔ دوسری بات، اے میرے پیارے شوہر، جب میں اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں تو اگر آپ کو دوسری شادی کرنی ہو تو کر لیجئے گا، لیکن میرے بچوں کو میری طرح پیار دیجئے گا، انہیں کبھی میری کمی محسوس نہ ہونے دیجئے گا۔ تیسری بات، جو سب سے زیادہ حیران کر دینے والی تھی، جب میں اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں تو میرے جنازے میں کسی کو مت بلائیے۔ یہ سن کر رضی اللہ تعالی عنہ حیران ہو گئے اور بولے، اے فاطمہ، تو نبی کی بیٹی ہے، میں تیرے جنازے میں کسی کو کیوں نہ بلاؤں؟ اس پر پاک بیوی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میں نے آج تک اپنے آپ کو پردے میں رکھا ہے، کسی غیر محرم کی نظر مجھ پر نہیں پڑی اور میں نہیں چاہتی کہ میرے مرنے کے بعد بھی مجھ پر کسی غیر محرم کی نظر پڑے۔ شام ہو جائے، اندھیرا ہو جائے، تب مجھے دفن کیجیے گا۔ یہ سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ بیوی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور امام حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہ بھی رو رہے تھے۔ ذرا سوچئے کیسا منظر ہوگا جب ایک ماں ہمیشہ کے لیے اس دنیا سے جا رہی ہو اور اس کے معصوم بچے اس کے پاس بیٹھ کر بلک بلک کر رو رہے ہوں۔ پھر بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک بات اور فرمائی، میں نے آج روزہ رکھا تھا، میرے بابا جان نے میرے خواب میں آ کر مجھ سے کہا، اے فاطمہ، تو شہری کرنا علی کے دسترخوان پر اور افطاری کرنا اپنے بابا جان کے ساتھ۔ یہ باتیں کہہ کر بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اللہ کو پیاری ہو جاتی ہیں۔ بیوی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو کفن پہنایا جاتا ہے، ان کا جنازہ اٹھایا جاتا ہے۔ ناظرین، روایت میں آتا ہے کہ جب بیوی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جنازہ اٹھایا جاتا ہے تو ایک طرف سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور دوسری طرف سے حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہ کندھا دیتے ہیں۔ اسی وقت وہاں ایک صحابی تشریف لاتے ہیں جن کا نام حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، آج نبی کی لاڈلی بیٹی کا انتقال ہو گیا ہے، ایک طرف سے تم کندھا دو، اس طرح یہ پاک جنازہ اٹھایا جاتا ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ وہ دونوں معصوم بچے امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ رو رہے تھے اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی رو رہے تھے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ بھی رو رہے تھے۔ پھر جنازہ قبر کے پاس رکھا جاتا ہے، قبر کھودی جاتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اس قبر کو دیکھتے ہیں جس میں بیوی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو رکھا جاتا ہے۔ ناظرین، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ رو رہے تھے، اتنا روئے کہ ان کی داڑھی مبارک تر ہو گئی تھی، کپڑے بھیگ گئے۔ کبھی بیوی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف دیکھتے تو کبھی اپنے معصوم بچوں کی طرف۔ یہ دیکھ کر ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھوں میں بھی آنسو آ جاتے ہیں۔ وہ قبر کی طرف دیکھتے ہوئے کہتے ہیں، اے قبر، کیا تجھے پتا ہے، کیا تجھے معلوم ہے یہ جنازہ کس کا ہے؟ یہ محمد کی بیٹی کا جنازہ ہے، یہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی کا جنازہ ہے، یہ حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ماں کا جنازہ ہے۔ تبھی قبر سے آواز آتی ہے، میں رشتے نہیں دیکھتی، میں تو صرف اعمال دیکھتی ہوں۔ ناظرین، یہ قبر کی آواز جو آئی تھی یہ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے نہیں تھی، کیونکہ پاک بی بی پہلے سے ہی جنتی عورت تھی۔
जन्नत की औरत की सरदार थी, हर गुनाह से पाक थी। यह आवाज तो हम जैसे गुनाहगारों के लिए थी जो गुनाह के दलदल में डूब चुके हैं। फिर बीबी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा को कब्र में दफनाया गया। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो अपने बच्चों को सीने से लगाकर कब्र के पास बैठ जाते हैं और काफी देर तक रोते रहते हैं। दोनों मासूम बच्चे भी अपनी माँ को याद करके जोर जोर से रोते रहते हैं। नाजरीन, अल्लाह से दुआ है कि वह हमें कब्र के अजाब से, कब्र की सख्तियों से महफूज फरमाए और हमें नबी की आल से सच्ची मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। ये था बीबी फातिमा का दर्द भरा वाक़या। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।